اج جی انٹرنیشنل حافظ الملت کانفرنس میں جن شخصیت کی ماں دعوت دے رہے ہاں جانشین مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد محسن فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ علامہ مفتی محمد محسن فیضی صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على صاحب قاب قوسين وعلى آله خصوصا على الإمامين الطيبين الطاهرين الحسن والحسين، وعلى أصحابه خصوصا على الشيخين والختنين، وعلى أولياء أمته خصوصا على غوث الثقلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبغضنا أهل البيت إلا منافق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني وأصحابي وأزواجي وأصهاري وأهل بيتي كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. من بندہ خدا ہستم، من بندہ خدا ہستم و عبد مصطفیٰ ہستم. محبت شیخین دارم، محب آل مجتبہ ہستم. غلام علی مولا ہستم، خاک پائے اولیاء ہستم. منم ادنا سگے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منم ادنا سگے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتمیر فاطمہ زہرا ہستم. مرشد غوث الورا دارم، مرید یاسین و طٰہٰ ہستم. مذہب حنفیہ دارم، بر مسلک امام رضا ہستم. خوشا نسبت داری محسن، خوشا نسبت داری محسن، گرد راہ چشتیہ ہستم. الہی تابہ ابد آستانی یار رہے،
یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے، نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے۔ رحمتوں کی بارشیں ہوں فیض کا دریا بہے، ورنہ پھر در پہ تیرے کیا فائدہ آنے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ اور اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے۔ پیر طریقت منبع رشد و ہدایت، پروردہ آغوش ولایت، حضور حضرت قبلہ پیر میاں محمد عبد الخالق صاحب قادری ادام اللہ ذل عاطفتہ علینا بالصحۃ والسلامۃ والدعاء والرضاء دائماً ابدا، اور فضیلت الشیخ شیخ الشیوخ الامام والخطیب بجامع المسجد العظم رضی اللہ عنہ هو الامام الاعظم وهذا امام مسجد الغوث الاعظم هو الاعظم هذا بوجهه الاعظم۔ اور مشائخ اور علماء ربانیین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، بری نظر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ و مامون فرمائے۔ چند لمحات کی حاضری غنیمت جان مل بیٹھنے کو، غنیمت جان مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اس شعر سے قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمت القدیر، اس شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بات یہ سن کر، بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، ذات کا کتا اور نہ بھونکے، مثلہ کا مثل الکلب مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار الانسان الموذی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ وقال في مقام آخر مثله كمثل الكلب۔ وقال الله تعالى في موضع آخر أولئك الذين كالأنعام بل هم أضل۔ لماذا قال الله تعالى؟ علم ہو اور نافع نہ ہو، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم ہو اور فائدہ نہ دے۔ آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اے مولا، اے خلاق کائنات، اے الہ، اے معبود، اے مسجود، مجھے اس علم سے بچا جو نفع نہ دے۔ اس کا مطلب ہے علم کی دو قسمیں ہو گئیں، علم نافع اور علم غیر نافع۔ علم نافع جو علم ہو اور سرکار تک پہنچا دے، علم ہو اللہ رسول تک پہنچا دے، علم ہو صحابہ اور اہل بیت کے قدموں تک پہنچا دے، وہ تو ہے نافع۔ اور جو اللہ رسول سے دور کرے گستاخی کی وجہ سے، صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، اور جاہل کرے تو اور بات ہے، اپنے آپ کو اپنے وہم و گمان میں زعم میں
میں نے اور تلخ کچھ لہجہ اختیار کیا ہے. میں کہنا چاہوں گا حضرت الجاموس الکبیر، الجاموس معذرت کے ساتھ نامینیٹ نہیں کرتا، علاقل و تکفی الاشارہ. آخر تابہ کہے کب تک تمہاری گستاخی سنیں؟ قاعدہ قانون ہے، مہما امکنت الحقیقت فیترک المجاز. قاعدہ قانون ہے کہ جب تک ممکن ہو حقیقی معنی کر سکتے ہو تو حقیقی معنی کرو، مجاز کو چھوڑ دو. ابھی ایک کلپ سامنے آیا آل کے بارے میں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے خود سنا ہے. پوچھا گیا الجاموس الکبیر سے کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کون مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آیت بطور استشہاد پیش کی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. سمجھ رہے ہیں نا کہ نبی کی آل کو فرعون کی آل سے تشبیہ دینا یہ کیا ہے؟ اتنا گستاخی، اتنا بے ادبی. کبھی زہرا ملکہ کائنات پہ حملہ، کبھی مولا کائنات پہ حملہ. آخر یہ کھیل تماشا کیا ہے؟ عوام کہاں جائیں گے؟ آپ تو علمی بحث میں پڑ جاتے ہو، منطق، معنی، بیان، بدیع کی بحث میں پڑ جاتے ہو. اگر ماننے پہ آ جاؤ تو موضوع حدیث کو ایکسپٹ کر لیتے ہو، اور نہ ماننے پہ آؤ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا کھلے لفظوں انکار کر دو. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اتنا برباد نہ کرو قوم کو. کیا مرنا نہیں؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، وہاں پیش نہیں ہونا. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے مذہب عقیدے کو، ہماری جماعت کو نظر بد کیوں لگ گئی؟ یہ پیچھے کون سی ہستیاں کار فرما ہے؟ آتے روز کبھی کچھ گستاخی، کبھی کچھ تابق ہے. کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لیمٹ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بے ادبی گستاخی سے بچائے. پہلے غیروں کا رونا روتے تھے کہ غیر گستاخ ہیں، غیر بے ادب ہیں، بے ادبی کی وجہ سے کفر کے فتوے صادر کرتے تھے. آج اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. اب ہمیں وہ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں جس طرح ہمارے آپ بڑوں نے کتابیں لکھی تھی نا، کفریہ تضادات کی، کفریہ عبارات کی عبارتیں لکھ کر ہم نے انہیں ثابت کیا تھا کہ اس کے قول کے مطابق وہ گستاخ، اس کے قول کے مطابق یہ گستاخ. آج وہی موقع ہم نے اپنوں کو دے دیا. اب کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے. اب اس کا فتویٰ اس کے گلے میں، اس کا فتویٰ اس کے گلے میں. یہ آخر کیا ہے؟ آنے والی نسل کیا ہوگا؟ آنے والی قوم کا کیا ہوگا؟ نیو جنریشن جو آنے والی قوم ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ کبھی سوچا؟ یا جیسے بیٹھ گئے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بولے نا شیر دی مرضی بچے دے وے، انڈے دے وے. اور سرکی دی ضرب المثل شیر دی مرضی سے انڈے دے وے، بچے دے وے. جو بھی کرے سو چاہے وہ کرے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. الحق کو یعلو ولا یعلا، برتری ہمیشہ حق کو ہوگی. ہم تو ادب والے تھے یار، ہمیں تو ادب کا درس دیا جاتا تھا، خانقاہوں میں ادب سکھایا جاتا تھا.
کہا جاتا تھا وال چاکنگ ہوتی تھی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، تو آج یہ بے ادبی ہمارے میں کیوں پیدا ہو؟ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت کا ابتدائیہ پڑھا تو اس کے بارے میں سفیان بن عیینہ ان سفیان ابن عیینہ جاء رجل الیہ وسأل عن قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلیل کے نقش پاک والی حضرت چادر پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ وهذا سيدي كذلك يعني أنت لمن تحب من الأحباب والمشايخ إن شاء الله، من حضرة الجنيد إلى حضرة الشيخ عبد الخالق. أيوة الله يرضى عنكم إن شاء الله. فضیلت الشیخ الامام الخطیب بجامع الامام الاعظم، انہوں نے اپنی ہاتھوں سے حضرت قبلہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے، امام اعظم کی بارگاہ سے، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ کی بارگاہ سے یہ گفٹ تحفہ محبتاً آپ کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آقا نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسی کے بارے میں سن لیں۔ تحادو تحابو، آقا نے ارشاد فرمائے ایک دوسرے کو ہدیہ گفٹ تحفے تحائف دیا کرو، تحابو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار الفت بڑھتا ہے۔ تو انہوں نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں یہ ہدیہ محبت کا پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی آیا حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں فی من نزلت، آپ یہ بتائیں یہ سورت یہ آیت اذا سال سائل بعذاب واقع یہ کس بارے میں، کس شخصیت کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا سألتنی شیئن لم یسألنی من قبل، کسی نے آج تک مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، آج پہلا تو آدمی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ہاں اگر پوچھا ہے تو سن۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پہ تشریف فرما ہوئے
تو حدیث کے لفظ ہے فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِي، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِي رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حلال مشکلات کلی علامہ الخفی و جلی سیدنا مرشدنا ولی گر علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا. کئی ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخذ بید علی، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، سب کے سامنے یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. آقا نے اعلان کیا. اب یہ خبر ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں جنہوں نے سنی، یہ خبر عالم اسلام میں اطراف عالم میں اکناف عالم میں یہ حدیث آپ کی پھیل گئی. یہ حدیث فہری قبیلے کے ایک حرس نامی شخص کے پاس جب یہ پہنچی فراکب علی راحلتہ وجاء الی المدینہ، وہ حرس فہری اپنی سواری پہ، ایک اور روایت علی ناقتہ ہی، اپنی اونٹنی پہ سواری پہ سوار ہو کر مدینہ منورہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آقا کا نام لیا، میں ادمن نام آقا کا نہیں دے رہا، میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ان کا بعد سے آپ کا نام نامی اسم گرامی میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. جو اللہ نے بھی نبی کو پورے قرآن میں ذاتی نام سے نہیں پکارا بلکہ پکارا تو یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول، وہ بھی نامینیٹ نہیں کر رہا. ہاں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ذاتی نام سے یاد کیا، یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ذاتی اسماء گرامی علیہ السلام نامی نیٹ کر کے بلایا. جب میرے نبی کی باری آئی، آقا کی باری آئی، خسرو خوباں کی باری آئی، سیاح لامکان کی باری آئی، عزیز مصر سمدیت کی باری آئی، ملک مملکت ہدیت کی باری آئی، تو اللہ نے نام سے نہیں صفات سے القابات سے یاد کیا. پورے قرآن میں الحم سے لے کر والناس تک 17 مقامات پہ اللہ نے اپنے نبی کو کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، ان ناموں سے 17 مقامات پہ اللہ نے سمد ہو کے 17 مقامات پہ بلاتا ہے. تو امتی ہو کے وہ کہیں امتی، تو بھی کہے یا نبی. 17 مقامات پہ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امرتنا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا ان نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں شہادت کا حکم دیا، فقبلنا منک، ہم نے آپ کی طرف سے وہ قبول کیا. امرتنا ان نصوم رمضان، آپ نے حکم دیا رمضان کے روزے رکھو، فقبلنا، ہم نے قبول کیا. آپ نے حج کا حکم دیا، فقبلنا، ہم نے قبول کیا. آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، فقبلنا، ہم نے قبول کیا. 5 ارکان کو گننے کے بعد باقی پھر وہ عرض کرتا ہے باقی یہ علی رہتا تھا، باقی یہ علی رہتا، اس کو بھی دینا تھا. نماز تو دے دی، کلمہ تو دے دیا، حج تو دے دیا، زکوٰۃ تو دے دی، سب عوامر
دے دیے. فقبلنا 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 فقبلنا. ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا. باقی یہ علی دینا تھا، باقی علی نے دینا تھا، علی کو دینا تھا. آگے عرض کرتا ہے احاذا ای علی احاذا من عندک ام من اللہ. یہ علی جو آپ نے اب دیا، یہ آپ نے اپنی طرف سے دیا، دین میں ایڈ کیا، دین میں اضافہ کیا، اپنی طرف سے دیا. ام من اللہ، یہ اللہ نے اس کا حکم دیا. یہ بھی اللہ سے ہے، کلمہ بھی اللہ سے، نماز بھی اللہ سے، زکوٰۃ بھی اللہ سے، حج بھی اللہ سے، روزہ بھی اللہ سے. علی بھی، جو علی کے ماننے والے وہ تو بول دیں، علی بھی اللہ سے، نماز بھی اللہ سے، علی بھی اللہ سے، ایمان بھی اللہ سے، علی بھی اللہ سے، حج بھی اللہ سے، ایمان بھی اللہ سے، یہ سب اللہ سے. علی بھی اللہ سے ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے دے دیا. آپ نے ارشاد فرمایا فوالذی لا الہ الا ہو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود مسجود الہ نہیں. ھذا من عند اللہ، مجھے اللہ کی قسم. آقا نے فرمایا ود ایفیڈیوٹ الفیہ بیان، توجہ ہے میرا مسلمان، سن علی شیر مردان کا شان، جو اللہ نے کیا اسے دان. آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم یہ علی بھی اللہ سے ہے. جب اللہ کے محبوب نے ود ایفیڈیوٹ حلفن، قسم کے ساتھ جب علی کا شان بیان کیا تو وہ فتولا، وہ واپس ہوا، منہ پھیر کے واپس آیا، بڑبڑاتا ہوا آیا، بڑبڑاتا ہوا آیا اور کہنے لگا اللہم، اے اللہ، اگر علی تیری طرف سے ہے اور نبی اسمی ہے اگر سچا، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے پتھر برسا، پھر آسمان سے پتھر برسا. ابھی اتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب دے کہ علی بھی اللہ سے ہے. اگر یہ سچ ہے تو اللہ پتھر برسا یا سخت عذاب، دردناک عذاب ہمیں عطا کر دے. ابھی یہ کہتا ہوا فما وصلا، فما نافیہ، فما وصلا الی راحلتہ الی ناقتہ، اپنی سواری اونٹنی تک ابھی نہیں پہنچا تھا. فرماہ اللہ حجرا، فرماہ اللہ حجرا، اللہ نے اوپر سے پتھر مارا. توجہ ہے جو سن رہے ہو سبحان اللہ تو بول دو، پتہ بھی چلے، حضرت صاحب کو بھی پتہ چلے کہ آگے بھی اشاقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں. فرماہ اللہ حجرا، اللہ نے اسے پتھر مارا. موسی کو اللہ نے کیا مارا؟ پتھر مارا. کہاں؟ علی حامتہ ہی، کھوپڑی میں، سر میں پتھر اللہ نے مارا. پھر وہ پتھر اٹھک کر ادھر گر گیا. یہاں علی کے اس موسی، علی کے موسی کرم اللہ تعالی کریم کے موسی کے سر پہ لگ کر وہ پتھر دور کے جا گرا نہیں. اور جسے اللہ مارتا ہے تو کیسے مارتا ہے؟ حالانکہ قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس کے باوجود جو علی کا دشمن تھا اللہ نے اسے آسمان سے پتھر مارا. سر میں لگا، حلق سے نیچے اترتا گیا، سینہ چیرتا ہوا. حدیث کے لفظ پیش کر رہا ہوں، فخرج من دبرہ، فخرج من دبرہ، مکات سے، پخانے کی جگہ سے وہ پتھر جو اللہ نے مارا تھا اس کو چیرتا ہوا، دو ٹکڑے کرتا ہوا دبر سے نکل گیا. فقتلہ اللہ، اس طرح اللہ نے اسے قتل کر دیا. تو
میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، ذرا ہاتھ ہولا رکھو، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، برے کا لاگ گنو کج نہیں تھیندا تو سا مرنے رب دی بارگاہ وچ پیش تھیونے۔ اگر اجازت ہوئے تا آخری ایک روایت تاجدار گولڈا نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اپنی مستند کتاب میں، فیصلہ کن کتاب میں، عارف، عاشق، استاذ الاشاکین، سند الواصلین والموصلین، حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت پیش کی، فتوحات مکیہ باب نمبر 29 کی عبارت پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کو تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں نقل کیا۔ اب ان کی عبارت سنیں، آپ فرماتے ہیں فداخل الشرفاء، جتنی شرفاء ہیں، جتنی سادات ہیں، عربی میں سید کو، سید زادے کو، آل رسول کو شریف کے القاب سے یاد کرتے ہیں، لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فداخل الشرفاء، آگے انہوں نے مزید ایکسپلینیشن کر دی، شرفاء کی وضاحت کر دی۔ کون؟ فرمایا اولاد و فاطمہ، اولاد و فاطمہ، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ بھی بول دو۔ اولاد فاطمہ، بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد، کلہم ٹوٹل، کلہم سب کے سب، ومن ہوا من اہل البیت، اور جو اہل بیت میں شامل ہیں، کیسے؟ مثل سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اگلا جملہ الی یوم القیامہ، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ توجہ ہے نا صحیح؟ ہاں، داخل ہیں اولاد و فاطمہ، بی بی فاطمہ کی اولاد، فاطمی سید، حسنی حسینی سادات، نبی کی آل، کلہم، کہاں؟ الی یوم القیامہ۔ صرف وہی نہیں، توجہ ہے نا، قیامت تک جو حسنی حسینی سادات ہیں، کیا ہے؟ داخل ہے کس میں؟ فی حکم ہذہ الآیہ، کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کلہم داخل الی یوم القیامہ من الغفران۔ تو انکار کر کے، بے ادبی گستاخی سادات کی کر کے چاہتا کیا ہے؟ موزی بتا تو صحیح، تیری ڈیمانڈ کیا ہے اور تیرا مطالبہ کیا ہے؟ کیا پیش نہیں ہونا؟ کیا رب کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ مرنا نہیں؟ آخر موت تو آنی ہے نا۔ عرفاء نے تو واضح سمجھا دیا، من الغفران، داخل ہیں غفران میں، فہم المطہرون وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فَهُمُ الْمُطَهَّرُونَ۔ ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں سن آگے آپ فرماتے اختصاصاً، خصوصی کوٹا، یہاں بھی خصوصی کوٹا چلتا ہے نہیں چلتا؟ اچھا، ایم این ایز ایم پی ایز کا خصوصی کوٹا چل جاتا ہے تو آل نبی کے لیے بھی اللہ کا خصوصی کوٹا چل جاتا ہے۔ زبان سنبھال کے بولا کرو، خیال رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ نہیں پڑھی
ایک ہے علم، دوسری ہے منزل. بعض غیر نافع علوم کے مالک و مختار یہ سمجھ بیٹھے کہ علم ہی منزل ہے. یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. علم منزل نہیں، ارے عشق منزل ہے، ادب منزل ہے، اللہ رسول کا قرب منزل ہے، علم منزل نہیں نہیں نہیں. تو کیا فرمائے؟ اختصاصاً من اللہ وعنایت ہی. اب لڑو سے کہ خصوصی کوٹا کیوں دیا آل کو؟ چلو ان کی حد تک تو ٹھیک تھا، ہمارے ہاں وہاں تک تو چل جاتا تھا. آپ نے تو قیامت تک ہر آنے والے سید کو اسی آیت میں شامل اور داخل کر دیا. اگر لڑنا ہے تو رب سے جا کے مقابلہ کر. یا شیخ محی الدین ابن العربی کی بارگاہ میں جا اور پھر پتہ چلے گا. آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ ذَمُّهُ. کسی سید کی برائی، توجہ ہے، تم تو سننی ہو جاؤ نا، وہ اسے سن کرنا چاہتے ہو، سن کا انجیکشن اس کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہم جو سن رہے ہیں اسے سنانا چاہتا ہوں. میرا خطاب آپ سے نہیں، خطاب العین والمراد بہ الغیر. مخاطبات قرآن کی کئی قسمیں ہیں، 36 قسمیں ہیں مخاطبات قرآن کی، یہ بھی اس میں ہے. خطاب العین والمراد بہ الغیر، خطاب آپ کو ہے، سمجھانا اس مرضی کو ہے. اس کی برائی مذمت لائق نہیں، چاہے جتنا کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، سید ہو، ہے تو نبی کا خون نا. تو اسے نہ دیکھ، تو خون والے محبوب کو دیکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ الحمدللہ کافی تعداد میں علماء کرام رہن تھا.